نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة آية number 196 وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب یہ آیت حج کے احکامات پر ہے اسٹارٹ ہے وَأَتِمُّوا اور پورا کرو حج کو والعمرۃ اور عمرہ کو للہ اللہ کے لیے اچھا حج تو صاحب جو عمرہ جو ہے نا صاحب استطاعت پہ فرض ہے نا تو یہاں پر لکھا گیا پورا کرو اب اس کنڈیشن میں کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا آپ نے نیت کر لی ہے تو کسی وجہ سے اب جنگ نہیں حج یا عمرہ نہیں ہو پاتا جس طرح سے حدیبیہ کے موقع پر نہیں کرنے دیا تھا عمرہ اور ان کو بھیج دیا تھا واپس وہ اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے یا پھر کوئی جنگ کی کنڈیشن ہو جائے کوئی بیمار ہے یا مطلب احرام کی حالت میں جب نیت کر لیے پھر آپ پہ وہ چیز فرض ہوگی ہے نفل نماز فرض نہیں ہوتی لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ نیت کر لی ہے نا تو وہ آپ کے لیے مطلب آپ جامع میں کھڑے ہو کے آپ نے نیت کر لی ہے تو وہ آپ کے لیے فرض ہو گئی ہے اور پھر آ گیا تھا فَإِن پھر اگر سے تم گے لے جاؤ تم فما تو جو تیسرا میسر آئے من الحدی قربانی سے وہ کر لو یعنی کہ ہم وہاں پر ادھر موجود ہے نا تو مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر تو ہم نے قربانی ایسا نہیں ہے کہ اپنے ممالک پاکستان میں پیسے بھیج کے یہاں پر کر لیں یا یہاں پر آ کے واپس آ کے کر لیں گے ایسا نہیں ہے وہاں پر حج کیا تو وہیں پر ہی قربانی ہوگی تو اگر راستے میں دشمن یا شدید بیماری کی وجہ سے رکاوٹ بھی آ جائے تو ایک جانور یعنی ایک یا پھر ایک بکرا گائے یا اونٹ کے جو 7 حصے ہوتے ہیں نا اور اس کے گائے کے بھی 7 حصے ہوتے ہیں تو ان دونوں میں اس جو 7واں حصہ ہے جو بھی میسر ہو اس کو ذبح کر کے پھر سر منڈوانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ حلال ہو جاؤ گے یعنی کہ آپ نے اپنا احرام اپنے جو حج ہے وہ پورا کر لیا اور جب یہ حدیبیہ کا موقع ہوا تھا نا تو مطلب درمیان بیچ میں ہی نہیں آگے جانے دیا تھا کفار مکہ نے الاؤ نے کیا کہ مکہ میں آ کے وہ حج کر سکے تو وہ قربانی کے جانور جو لے کر گئے تھے نا تو انہوں نے ادھر رستے میں ہی قربان کیے تھے اور اس کا نا مطلب ایک واقعہ بھی ہوا تھا کہ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म दिया ना कि ज़िबा कर दिए जाएं, तो किसी ने भी नहीं किया। तो उनकी जोजा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हज़रत हफ्सा थी, कमर्शियल इतना माफ़ करें। तो उन्होंने फिर जो भी उनकी एक जोजा उनके साथ सफ़र में होती थी, तो उन्होंने उनको रिकमेंड किया कि आप खुद करें, मतलब कुर्बान करेंगे जानवर, तो सहाबा कराम भी आपके पीछे देख कर करेंगे। तो ऐसे हुआ, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर कुर्बान किया, और फिर सब ने अपने जानवर उसी मौके पे कुर्बान कर दिए थे, हुदैबिया के मौके पर। ये आता है कि वला तहलिको, और ना तुम ना तुम मनवाओ रुऊसकुम, अपने सरों को, हत्ता यहाँ तक कि यबलगो पहुंच जाए हदियो कुर्बानी को महल्लहु, अपनी हलाल गाह को। जब तक ये, क्योंकि वहां पर जब हज के लिए जाते हैं, तो हम उस जगह पे नहीं होते जहाँ पे कुर्बानी की जाती है। जब आपने वो पैसे दे के वो कुर्बानी अपनी जगह पे पहुंच गई ना, आपने खरीद के दे दिए, फिर आप पे हलाल हो गया कि आप सर मनवा सकते हैं। फमन, तो जो कि कान हो मिनकुम, तुम में से मरीजन मरीज, आओ या भी उसे अदन तकलीफ हो में रौसी उसके सर में, फविदियतुन, तो फिदिया है, मिन सियामिन, रोजों से, आओ या सदाकतिन, सदके से, आओ या नुसुकिन, कुर्बानी से। फैजा, फिर जब अमन तुम अमन में जाओ तुम, फमन, तो जो कोई तमत्ता फायदा उठाए बिल उम्रती, साथ उम्रे के, इलल हज, हज तक, फमा, तो जो कोई इस तरह मैसर हो मिनल हदिया, कुर्बानी में से। अब यहाँ पर पहले बात हो रही है कि अगर कोई डिजीज, कोई कंडीशन ऐसी है कि सर नहीं मुड़वा सकते, तो इसका फदिया लाजमी ज़रूरी है। हदीस के रूप से ऐसे शख्स को 6 मस्कीनों को खाना खिलाना है, या फिर ज़िबा के मामले में एक बकरा ज़िबा करना है, या फिर रोज़ा रखना, तो 3 दिन के रोज़े हैं। रोज़े के अलावा जो पहले दो फिदियों की जगह के बारे में इख्तलाफ है, लेकिन बाज़ कहते हैं कि खाना और खून मक्के में ही दे, यानी कि जो कुर्बानी है और मस्कीन को खाना खिलाना है ना, वो मक्का में ही दे। और बाज़ कहते हैं कि रोज़ों की तरह इसके लिए भी कोई ख़ास जगह मुतय्यन नहीं है, मतलब रोज़े अगर आप अपने मुल्क में आके कहीं कहीं रख सकते हो, तो इस ये कुर्बानी और खाना भी आप कहीं अपने मुल्क में जाके भी करवा सकते हो। तो इसमें यहाँ पर थोड़ा सा इख्तलाफ मिलता है। फिर आगे आता है, अ, अच्छा फमन, तो जो कोई फायदा उठाए बिल उम्रती, साथ उम्र के बिल हज, हज के, तो जो कोई तैसर और मुयसर हो मिनल हुदिया, कुर्बानी से, वो कर लो। जो भी कुर्बानी के लिए अवेलेबल हो तो वो कर लो, और हज के साथ साथ उम्र का भी फायदा उठाओ। फमन, तो जो कि मन जो कि फमन, जो कि लम नहीं यजिद पाए फसियामा, तो रोजे रखना है, सलासत 3 अयाम, रो दिनों के, फिर हज, हज में, व सबा दिन, सात, इदा, जब रजा तुम, लौटो तुम, तिलका अशरातन, ये 10 है, कामिलतन, पूरे, वालिका, ये लिमन, इसके लिए जो लम नहीं यकुन हो, आहलो, उसका अहले खाना, हाजिरी, हाजिरी रहने वाले, मस्जिद हराम, मस्जिद हराम में। अब हज की ना 3 किस्में हैं। एक है हज से इफरादुन, इफराद है, एक कुरान है, और एक हज, हज तमत्ता है। जो इफराद है ना, सिर्फ हज की नीयत से एहराम बांधना है। फिर कुरान, हज और उम्रा दोनों की नीयत से एहराम बांधना है। और इन दोनों सूरतों में तमाम मनासिक हज की अदायगी से पहले एहराम खोलना जायज़ नहीं है। ना, मतलब जब हज की नियत आपने कर ली। फिर एक है हज तमत्ता, इसमें भी हज उम्रा दोनों की नियत होती है, लेकिन पहले सिर्फ उम्रे की नियत से एहराम बांधा जाता है, और उम्रा करके फिर एहराम खोल दिया जाता है, और फिर 8 जिलहज को हज के लिए मक्का से ही दोबारा एहराम बांधा जाता है। और तमत्ता के माने हैं फायदा उठाने के। तो गोया दरमियान में एहराम खोलकर फायदा उठा लिया एक इंसान ने, जिसने भी टाइम पीरियड रखा। हज कुरान और हज तमत्ता दोनों में एक हदी, यानी एक बछड़ा, एक बकरी, या फिर एक गाय या ऊंट का 7वें हिस्से की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। ये जो, मतलब बेशक आप एक नियत के साथ ही हज और उम्रा कर रहे हैं, या अलग अलग नियत के साथ अगर कर रहे हैं ना, लेकिन कुर्बानी आपको देनी ही पड़ेगी। इस आयत में इस हज तमत्ता का हुक्म बयान किया गया है कि मुतमत्ता हस्बे ताकत 10 जिलहज को एक जानवर की कुर्बानी दे। अगर कुर्बानी की ताकत ना हो, तो 3 रोजे जो है अयाम हज में, मतलब हज के जो दिन होते हैं ना, ये
13 تک ہوتے ہیں، 11 12 13 تاریخ بھی ہوتی ہے جس میں ہم لوگ عید منا رہے ہوتے ہیں نا، 10 کو عید کا پہلا دن ہوتا ہے، پھر 11 12 13 یہ بھی ایام حج میں آتے ہیں۔ تو اس میں روزہ رکھے، اور 7 روز، 3 روزے ادھر ہو گئے 11 12 13 کے، اور پھر 7 روزے گھر جا کے رکھے گا۔ اچھا، اس میں یہ بھی کنڈیشن آتی ہے کہ ہم جیسے حدیبیہ کے موقع پر وہ حج نہیں نا حج یا عمرہ نہیں کا ہو پایا، تو فیمیلس کے لیے اگر ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ نیت کے لیے آئی تھی عمرے کے لیے یا آف کورس حج کے لیے، اور ان کو اس دوران مینسز ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے وہ حج بیچ میں رک گیا، آف کورس وہ نیت ان کی ہوئی ہوئی تھی، احرام انہوں نے باندھ لیا، مطلب وہ نیت احرام تو ایز اٹ از جیسے مردوں کا ہوتا ہے ویسے عورتوں کا نہیں ہوتا، بٹ ڈریس اپ کر کے آپ نے ایک نیت کر لی کہ اب ہم جا رہے ہیں احرام اس کے لیے، حج اور عمرہ کے لیے یا پھر عمرہ کے لیے، پھر اس کے بعد آپ کو فیل ہوا کہ آپ کی ڈیٹ آ گئی ہے، تو یہ آپ پر حج یا عمرہ فرض ہو گیا۔ عمرہ تو فورس آپ کو پھر اگلے سال آنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا، اور جو عمرہ ہے وہ تو مطلب اتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ کے 7 ڈیز گزرے اور پھر آپ اپنا عمرہ کر سکیں وہاں پہ کیونکہ اس میں الاؤ نہیں ہوتا نا مسجد حرام کے اندر جانا، نماز والی جگہ پہ جا نہیں سکتے۔ اچھا، ہم روزے کی بات ہو رہی تھی کہ 3 دن کے روزے رکھے گا جو قربانی نہیں کر سکتا۔ ایام حج میں جن میں روزے رکھنے ہیں، 9 ذی الحج ہو گیا یعنی، اور یوم عرفات سے پہلے، یا پھر ایام تشریق، ایام تشریق ہوتی ہیں وہ 11 12 13 والی۔ اس کے علاوہ ہے آگے، یہ پورے 10 ہو گئے یہ گورنمنٹ کے لیے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ تل کا دال کا یہ لمن اس کے لیے لم نہیں یکن ہو، آخر اس کے رہنے والے حاضری اہل خانہ رہنے والے مسجد الحرام، مطلب اہل اس کے رہنے والے بھی ہوتے ہیں، حاضری اس میں موجود ہیں، تو مسجد الحرام مسجد حرام میں جو رہتے ہیں، یعنی تمتع، اور اس کی وجہ سے ہدی جو قربانی ہے یہ روزے صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے نہ ہوں۔ مراد اس سے حدود حرم میں یا اتنی مسافت پہ رہنے والے کہ ان کے سفر پر قصر کا اطلاق نہ ہو سکتا، قصر ہوتی ہے نا نماز کی، مطلب ایک ڈسٹینس اس کے بعد پھر آپ پہ قصر ہو جاتی ہے، تو اس ڈسٹینس کے بعد اگر آپ رہنے والے ہیں تو آپ پر یہ کنڈیشنز نہیں اپلائی ہوتی کہ آپ نے جو ہے وہ قربانی اسی جو باؤنڈریز ہیں خانہ کعبہ کی احرام کی، مطلب جو ہے وہاں پہ جہاں کے ذبح کیے جاتے ہیں جانور، تو اگر آپ کسے اتنے ڈسٹینس دور نہیں رہتے، آپ اسی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہو حرم کی، تو آپ پہ فرض نہیں ہے کہ آپ نے وہیں پر قربانی کرنی ہے، تو آپ اپنے مطلب وہاں جا کے کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ دور ہو، بے شک ایسی مکہ سے آپ باہر چلے جاتے ہو کہ آپ پہ قصر نماز آ جاتی ہے، تو پھر آپ پہ فرض ہے کہ آپ نے وہیں پر ہی قربانی کر کے جانا ہے، اور ایون جو ایام تشریق کے جو ہیں وہ پھر آپ نے 3 روزے بھی رکھنے ہیں اگر نہیں قربانی کر سکتے، اور 7 دن کے جب اپنے گھر چلے جاؤ گے۔ وتقو اور ڈرو اللہ، اللہ سے علم جان ان اللہ بے شک اللہ شدید و سخت ہے، العقاب سزا والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہے حج، اس پہ تقوی اختیار کرنے کا کہا، وہ تو حج آلریڈی ایک تقوی والی ایک عبادت ہے، اس میں اتنی بڑی عبادت کہ آپ اس میں خطبہ بھی سن رہے ہو، آپ اس میں روزہ بھی رکھ رہے ہو، اس میں قربانی بھی کر رہے ہو، اس میں آپ پھر وہ طواف بھی کرتے ہو، مطلب سارے مناسک ہیں جو سال میں صرف اور صرف ایک دفعہ آپ کو نصیب ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو لائف میں ایک دفعہ، یا کچھ لوگوں کو وہ بھی نہیں، خیر، تو اتنا مطلب ایسی عبادت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یہ حج ہے نا بہت زیادہ مشقت والی عبادت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہمارا ایک دینی امتحان تو چل ہی رہا ہوتا ہے، دینی پریکٹس تو چل ہی رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہمارے اخلاق کی بھی وہاں پر ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ملک ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر موسم اچھا ہو، اور بے شک ہمارے یہاں پر اگر نومبر دسمبر میں بھی وہاں پر حج آتا ہے نا، مطلب ذی الحج کا مہینہ نومبر دسمبر میں بھی آ جاتا ہے، تو ادھر
ادھر سعودی عرب کا سیزن وہی ہے، وہاں پر نہیں موسم بدلتا. تو اس قدر گرمی کی شدت میں وہاں پر روزے کی حالت میں، اور پھر وہ سفر بھی ان کا پیدل چلنا، اور رش انتہا کی کہ ایک تو گرمی ہو اوپر سے رش ہو، یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اتنا. وہ بالکل ایسے سوچ لیں کہ رمضان روزہ ہے، اور ہم لوگ اسکول یونیورسٹی سے بہت تھکے ہوئے آئے ہوئے ہیں، اور اماں جی کہہ دیں کہ جاؤ کچن میں کرو. آف کورس کرتے ہی ہیں، یہ کچن میں جا کے ہم لوگوں کو کرنا ہوتا تھا، افطاری کی چیزیں بنانی ہوتی ہیں. اور پھر ٹیبل کے جب تک روزہ نہیں کھلتا اس ٹائم آپ کا کوئی بلائے نہ مجھے، کوئی مجھ سے بات نہ کریں، جتنا یونیورسٹی میں کھپ کے مطلب اسٹڈیز کر کے کالج میں یا اسکول میں جو بھی. پھر اسکول میں کالجز میں ہو تو آف کورس پھر اکیڈمیز بھی ہوتی ہیں. اس قدر وہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ بس اب مجھے کچھ نہ کوئی کہے. تو یہاں پر بھی ہمارے اخلاق کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، اور حج کے موقع پر بھی وہ ہماری اخلاقی کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ ہم کس قدر صبر اور تحمل کے ساتھ وہاں پر رہتے ہیں. کیونکہ وہاں پہ بہت مختلف لوگ ہوتے ہیں ہمارا اپنے گھر والوں. اب ہم لوگ اگر آپ دیکھتے ہو اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتے ہو، تو آپ کے کوئی فرینڈ اس کا آپ کا مزاج نہ ملتا ہو، تو آپ کے اس کے ساتھ کم بات چیت کرنا، یا اس کے ساتھ بیٹھنا، یا ہو سکتا ہے اس کی کوئی حرکت بھی اچھی نہ لگتی ہو، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنا اور ٹائم اسپینڈ کرنا. تو حج میں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، ہر علاقے سے ڈفرینٹ مزاج کے لوگ آتے ہیں. تو وہاں پر بہت زیادہ بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا، تقوی کا، ہمارے نفس کا، کہ ہم کتنے جو ہیں وہ اپنے اخلاق پر ثابت قدم رہتے ہیں، کہ ہمارے صرف یہ جو ریچول جو صرف جسمانی عبادت نہ رہ جائے، ہمارے نفس کا بھی اس میں تزکیہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ جو ساری کنڈیشنز جو بتائی ہوئی ہیں نا وہاں پر حج کے یہ لوگ حج تو کرتے تھے اسلام سے پہلے بھی، مگر نا اس مطلب کر لیا نہ کیا، چھوڑ دیا بیچ میں، بالکل ایک رش والی کنڈیشن تھی، اس کو سیریس ہو کے نہیں کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سارے احکامات کو کلیئر کیا کہ تم لوگ سر نہیں منڈوا سکتے جب تک قربانی نہ کر لو. قربانی اگر نہیں کر سکتے تو تم لوگ روزے رکھو گے ایام تشریق کے، اور پھر 7 دن گھر جا کے. اور اگر تم نے حج کی نیت ایک دفعہ کر لی تو تم پہ فرض ہو گیا ہے حج یا عمرہ کہ تم نے پورا کرنا ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ ساری کنڈیشنز دے رہے ہیں نا آپ ہمیں. تو جیسے امیجن کہ وہ لوگ تھے جو بہت اس کو فار گرانٹیڈ لیتے تھے اس عبادت کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں اگر تم لوگوں نے ان چیز کو فالو نہیں کیا، اس میں کہیں سے رخصت نکالی اور اس کو اگنور کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، حج کو اس طرح سے ادا نہ کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے. جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے حج کی، اس کو ان کے اکارڈنگ ہی ہم نے ادا کرنا ہے، اس کے مناسک سارے ادا کرنے ہیں. تو اس کی تلاوت لگاتی ہوں. تلاوت کے دوران ترجمے کو ریکال کیا کریں. آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی. آ رہی ہے آواز؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں لازمی ایک دفعہ حج کرنے کے لیے اپنے گھر ضرور بلانا، اور مقبول حج کروانا ہم سے، اور اللہ تعالیٰ کے سارے مناسک ادا کرے، حج کے سارے مناسک ادا کرے، اور اچھے اخلاق کے ساتھ جوانی کی عمر میں، یا اللہ ہمیں جوانی کی عمر میں ہمیں حج کی توفیق عطا فرمانا، اس کو ہم پھر اپنی تاحیات آخر سانس تک اس کو سنبھال کے بھی رکھیں، اس حج کو ضائع بھی نہ کریں۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔